نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق اللہ العظیم۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، والشجر اور اپنے تنے پر کھڑے درخت، یسجدان سجدہ ریز ہیں، والسماء اور آسماں، رفعها بلند بنایا، ووضع المیزان اور ہم نے ترازو کو بنایا، اللہ تطغوا تاکہ تم نہ کرو نا انصافی فی المیزان تولنے میں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں توحید کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ قدرت سے انسان توحید کو سمجھتا ہے۔ جب کسی جگہ پر ایک نظام صدیوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سالوں سے یکساں چل رہا ہو تو یہ نظام گواہی دیتا ہے کہ اس کا ناظم ایک ہے۔ اگر ناظم مختلف ہوتے تو نظام میں تبدیلی آتی۔ نظام کا یکساں چلنا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ناظم چلانے والا ایک ہے۔ اب قدرت کی نشانیوں میں بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، فرمایا الشمس سورج۔ تمہیں تو یہ معمولی سی ٹکیا نظر آتی ہے نا، یہ آسمان سے کئی گنا بڑا ہے، اور ہماری زمین سے اس وقت 16,000 میل دور ہے سورج، اور سورج کے اندر 16 آنکھیں ہیں۔ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیچھے گلوب لگا ہے اور اس گلوب میں مختلف بلب ہیں، اس طرح سورج کے اندر آنکھیں ہیں۔ اس وقت سورج نے صرف ایک آنکھ کھولی ہے، باقی 15 آنکھیں روز معاشر کھولے گا، اور اس وقت سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے۔ اس کے باوجود روشنی کا عالم دیکھو کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو تمہیں زمین پر چلتی چمٹی تک نظر آتی ہے، ذرہ ذرہ نظر آتا ہے، تنکا تنکا نظر آتا ہے۔ کس قدر روشنی ہے اس کی! یہ اللہ کی مخلوقات میں کتنا بڑا سیارہ یا ستارہ ہے یہ! اس کو دیکھ لو، والقمر اور قمر کو دیکھ لو، چاند کو۔ یہ دو بڑے سیارے ہیں، لیکن بحسبان ہم نے ان کے لیے جو منزلیں مقرر کی ہیں یہ ان منزلوں میں چلتے ہیں، دونوں میں سے کسی کی جرأت نہیں تجاوز کر جائے یا انحراف کر جائے۔ اور ایک دن کی کہانی نہیں ہے، صدیوں نہیں، ہزاروں سال کی کہانی ہے۔ جرأت ہے کوئی راستہ بدل جائے، جرأت ہے اپنی منزل سے تجاوز کر جائے، جرأت ہے کہ سورج کہہ دے آج میں نے جلدی آ جانا ہے، اور چاند کو کہہ دے کہ تم جلدی چلے جاؤ۔ نہیں، ہم نے جو منزلیں، جو راستے مقرر کیے ہیں، جو اوقات مقرر کیے ہیں،
ہمارے ان اوقات کے مطابق اور ان منزلوں کے مطابق ان کا طلوع اور غروب ہے، ایک حساب سے یہ چل رہے ہیں۔ اب اس سے ہی تم سیکھ جاؤ کہ چلانے والا ایک ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہوتے تو یہ آپس میں جگڑتے، نظام میں خلل آتا اور سسٹم درام سے گر جاتا، لیکن نظام کا یکساں چلتے رہنا گواہی دے رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اور پھر ان کی گردش اور رفتار میں ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے کہ تم مدتوں، اوقات اور عمروں کا حساب رکھ سکو۔ اگر ہم نے دن اور رات نہ بنایا ہوتا، ہم سورج اور چاند کے نظام کو متعین نہ کرتے، تو کوئی کائنات کا بندہ ہمیں حساب کر کے دکھا دیتا، کوئی حساب نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے ان کو بے حسبان ایک حساب سے چلایا ہے تاکہ تمہیں حساب کرنے میں آسانی رہے۔ یہ نظام لیل و نہار ہماری توحید پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ کہ یہ اس ترتیب سے چلنا نظام کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ پھر سنو، وَالنَّجْمُ، زمین پر نجم کہتے ہیں عربی زبان میں اس بیل کو جس کا تنا نہ ہو۔ زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، انگور کی بیل، تربوز کی بیل، خربوز کی بیل، والشجر، اور تنے والے درخت جو اپنے تنوں پر کھڑے ہیں، یسجدان، دو معنی یسجدان۔ علامہ قشیری نے اس کا معنی کیا ہے خضوع اور عاجزی، یعنی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہی ہے، چاہے وہ جمادات ہیں چاہے وہ نباتات ہیں۔ اب فکر کیا دی جا رہی ہے؟ جب نباتات اور جمادات بے عقل ہو کر ہمارے سامنے عاجز ہیں اور عجز پیش کر رہے ہیں، تو عقل والا ہے انسان، تجھے تو خود عقل کرنی چاہیے، تو اکڑتا ہے ہماری بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، اور تجھے تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے تھے۔ تجھے اپنی تخلیق پر غور کر کے تجھے تو زیادہ ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ جب زمین پر پھیلی بیلیں اور جب تنے پر کھڑے درخت ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، تو پھر تو نافرمان، جب تجھے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تو یہی سوچ لیتا کہ جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، جو زمین پر پھیلی بیلیں ہیں جن کو جب کوئی چاہے رون دے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، وہ عاجزی پیش کر رہی ہیں۔ مجھے تو اللہ نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، مجھے عقل دی، شعور دیا، لباس دیا، عیب چھپائے، گناہوں پر پردہ ڈالا، رہنے کے لیے مکان دیا، گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، ٹھنڈا پانی دیا، چشمے بہائے، دریا میرے لیے جاری کیے، اور پھر میں نافرمانی کروں تو پھر مجھ سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کہا تجھے غور کرنا چاہیے۔ اور یسجدان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے اطاعت، سر اطاعت خم کرنا۔ ہر چیز اللہ کی اطاعت کے سامنے اپنا سر خم کیے ہوئے ہے، وہ چاہے نباتات ہیں چاہے جمادات ہیں، ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ اور جب ہر چیز سجدہ ریز ہے تو انسان، تجھے تو حق بنتا ہے تو سب سے زیادہ سجدے کرے۔ یہ دعوت دی جا رہی۔ فرمایا پھر آگے سن، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند بنایا۔ ڈھونڈ کر دیکھ لو کوئی ستون نہیں ملے گا، ڈھونڈ کر دیکھ لو کوئی سہارا نہیں ملے گا، ڈھونڈ کر دیکھ لو، آسمان کی بناوٹ پر غور کرو۔ تم ایک مہینہ اپنا گھر صاف نہ کرو تو جالے لگ جاتے ہیں، چھت گندی ہو جاتی ہے، دیواروں پر مٹی جم جاتی ہے، فرش پر تمہارے جوتوں کے نشان جم جاتے ہیں۔
تمہارا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ گھر تمہیں بوسیدہ لگتا ہے، ارے کبھی کسی کو آسمان صاف کرتے دیکھا، کبھی اس پر کوئی جالا لگا دیکھا، کبھی اس کی رنگت میں تبدیلی دیکھی، کبھی دیکھا کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے آسمان کو بلند بھی کیا ہے، اور دیکھو کہ ہم نے اپنے نظام سے اس کو کیسا رکھا ہے کہ ہزاروں نہیں کروڑوں سال بیت گئے ہیں، ابھی تک اس کا رنگ پھیکا نہیں پڑا، اور کئی ارب سال اور بھی گزر جائیں تو پھیکا نہیں پڑے گا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، یہ ہماری قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہماری توحید کی گواہی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے چھت کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہم نے لگائے ہوئے، ستارے لگائے ہوئے ہیں، اتنا بوجھ ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ اس آسمان اول پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ بھاگتے پھر رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کسی نے سب بندی کی ہوئی ہے، کوئی رزق لے کر جا رہا ہے، کوئی لے کر آ رہا ہے، کوئی پیغام رسانی کر رہا ہے، کوئی رحمت والا، کوئی عمل والا، چڑھ رہے ہیں، کوئی اتر رہے ہیں۔ یہ سارا نظام ہو اور چھت وہ ہو کہ جس کے نیچے ستون بھی نہ ہو، اور اتنا وزن اٹھا کر وہ چھت کھڑی ہو، تو یہ ہماری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ہم نے ترازو کو بنایا۔ کیوں ترازو کو بنایا؟ ترازو سے مراد شریعت، زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، تاکہ بے لگام گھوڑے نہ بنو، بے اصول نہ بنو، بے قانونے نہ بنو، زندگی کسی دائرے میں رہ کر گزارو، کسی قانون کے تحت رہ کر گزارو۔ زندگی کے لیے کوئی تمہارے اصول ہوں، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اس لیے ہم نے وضع المیزان، ترازو کو رکھا ہے زمین میں، عدل، تاکہ عدل کے ذریعے تم اپنے معاشرے میں نظام عدل قائم کرو، اور عدل کے ذریعے تمہارے نظام کے اندر وہ برکات آئیں جو ہم نے اپنے نظام عدل میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور وہ نظام عدل کیا ہے؟ شریعت۔ اور شریعت کیسے دی تمہیں؟ قرآن کی شکل میں، تاکہ تم قرآن سے شریعت ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر پھر اس پر عمل کرو۔ اور آج جس شخصیت کا یوم عرس ہے، امام الائمہ سراج الغمہ، کروڑوں اربوں حنفیوں کے امام حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ، آج آپ کا یوم وصال ہے، 2 شعبان المعظم۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَان سے ہی ساری فقہ حنفی نکالی کہ اللہ نے اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اور امام صاحب آئے کیسے ہیں اس طرف؟ امام صاحب کے آنے کا سبب یہ بنا کہ ایک خواب دیکھا۔ کیا کہ خواب میں دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کو اپنے ہاتھوں سے قرید رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، یہ انتہائی خوفناک خواب تھا۔ صبح اٹھے تو اس دور میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ معبر تھے، خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا یہ خواب دیکھا۔ کہا اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ مبارک ہو۔ کہا یہ مبارک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کی لحد کو قرید رہا ہوں؟ کہا یہ بشارت ہے تجھے کہ تو سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے قرآن و حدیث کو قرید کر مسائل نکالے گا، اور تیرے مسائل وہ ہوں گے جو دربار رسالت سے منظور شدہ ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف ملا، جس کو کشف المحجوب کے اندر حضور سیدی داتا علی اجمیری نے لکھا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا، میں نے خواب دیکھا، سرکار شاب ابی طالب سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا حضور کے بغل میں ایک شخص تھا۔ میں نے کہا اتنا مقدر والا جس کو حضور نے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اتنا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ حضور کا بہت ہی کوئی لاڈلا اور قریبی ہوگا۔
تو میں آگے بڑھا، سرکار کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا، پیچھے ہٹ گیا تو آقا نے فرمایا علی اجویری تو پہچانتا نہیں ہے یہ کون ہے جو میری بغل میں ہے؟ عرض کی میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ حضور داتا علی اجویری نے کشف المعجوب میں یہ لکھا ہے واقعہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کہ جن کو یہ مقام ملا۔ آج آپ کا یوم عرس ہے، ووضع المیزان، ہم نے شریعت تمہیں قرآن کی شکل میں دی ہے۔ اب قرآن کی شکل میں جو شریعت دی تھی، اس قرآن سے شریعت جو نکالی ہے وہ کس نے نکالی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ میرے آقا نے کتنے سال، 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، لیکن سرکار دو عالم نے پہلے فرما دیا تھا کس کو؟ حضرت سلیمان فارسی کو۔ فرمایا سلیمان فارسی اگر سارا دین سمٹ کر سوریہ پر چلا جائے تو فارس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو سوریہ سے بھی دین کو کھینچ کر زمین پر لے آئے گا۔ اور محدثین اس بات پر متفق ہیں، کسی محدث کا اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ تھا کہ وہ دین کو آسمان سے بھی کھینچ کر زمین پر لے آئیں گے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو یہ شرف دیا تھا کہ انہوں نے دین کو قرآن سے نکالا اور امت کے لیے آسان کر دیا۔ ووضع المیزان، اور میں آپ کو بتاؤں تو امام صاحب کی شانیں، یہ تو وقت نہیں ہے، 2 رکعت کے بعد جب آپ تشہد بیٹھتے ہیں، عبدہ و رسولہ کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھول کر آگے درود پاک شروع کر دے تو اس پر سجدہ صاحب ہے امام صاحب کے نزدیک۔ امام شافعی کہتے ہیں سجدہ صاحب نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اسے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اب جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اسے سجدہ کرنا پڑے گا تو اسی رات سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا نعمان بن ثابت یہ تو نے کیا کیا ہے کہ جو میری ذات پر درود پاک پڑھے تو اس پر کہتا ہے سجدہ صاحب لازم ہو گیا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ عرض کی حضور میں نے درود پاک پڑھنے پر سجدہ صاحب نہیں لازم کیا، میں نے اس لیے سجدہ صاحب لازم کیا کہ اس نے درود بھول کر کیوں پڑھا ہے؟ درود تو حاضر رہ کر پڑھنا چاہیے، بھول کر درود پڑھنے والا بھی کوئی درود ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے سجدہ صاحب اس پر ڈالا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے بھول کر آپ کی ذات پر درود پاک کیوں پڑھا؟ درود پاک پڑھنے سے پہلے تو حضور آپ کی ذات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں آقا اتنے خوش ہوئے کہ آقا نے خواب میں امام صاحب کو سینے سے لگا لیا، اور جب صبح امام صاحب جاگے تو امام صاحب کے سینے سے باقاعدہ سرکار دو عالم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنے میرے آقا خوش ہوئے کہ اس حد تک ابو حنیفہ کی نظر میں باریکی ہے۔ ووضع المیزان، ہم نے شریعت تمہیں دی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور کیوں دی؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم زندگی گزارتے ہوئے بے انصافی نہ کرو، کم نہ تولنا، بے انصافی نہ کرنا، بے لگام زندگی نہ گزارنا، یوں نہ سمجھنا ہم بگوڑے ہیں، اپنے گلے میں محمدی شریعت کا پٹا ڈال کر اس طرح زندگی گزارنا کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ مصطفی ہے، یہ حضور کا غلام ہے، دیکھنے والے کو پوچھنا نہ پڑے کہ تیرا تعلق کس دین سے ہے، تیری شکل، تیرے لباس، تیرے اعتبار سے پتہ چل جائے کہ یہ آمنہ کے لال کا غلام ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تاکہ تم بے انصافی کی زندگی نہ گزارو۔ اللہ سے دعا ہے